آپ پر سلامتی ہو۔ دوستو، اس جسم کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر انسانیت، حسن اخلاق، پریم بھی ہونا چاہیے۔ اگر میرے پاس اخلاق نہیں، حسن نہیں، حسن اخلاق نہیں، تو یہ میرا جو جسم ہے یہ ہر وقت ایک جیسا تو نہیں رہتا، کبھی بیمار بھی ہو سکتا ہے، کبھی یہ آگ سے جھلس بھی سکتا ہے، کبھی خون بھی بہہ سکتا ہے، کبھی بیمار ہو کر نزلہ بھی بہہ سکتا ہے۔ کیونکہ اس انسانی جسم کو جانوروں سے بھی زیادہ بیماریاں ہوتی ہیں۔ اگر میرے پاس حسن اخلاق نہیں، فقط جسم ہی جسم ہے، تو اگر جسم میرا داغدار ہو جائے، جلد سے آئے، خون رسنے لگے، تو میرے جسم کا کوئی ہمدرد نہیں ہوگا۔ میرے پاس بھی فقط جسم ہی ہے، اور دیکھنے والا بھی مجھے جسم کی وجہ سے ہی دیکھتا ہے۔ تو جب جسم اس قابل نہ رہے گا تو دوسرے کو مجھ سے ہمدردی نہ رہے گی۔ مجبوری تو ہو سکتی ہے مگر وہ ہمدردی نہ رہے گی۔ جب انسان کسی بیماری میں، پریشانی میں گر جاتا ہے، اگر اس کے پاس حسن اخلاق ہوگا تو دوسرا آدمی جب اس کے حسن اخلاق کو پسند کرتا ہے تو پھر وہ جسم سے دور نہیں ہوتا۔ وہ اخلاق کا حسن ہے جو میرے جلے ہوئے بدن کو بھی پریم دیتا ہے۔ اگر میں نے وہ حسن منتقل کیا ہوگا، پھیلایا ہوگا، تو دوسرے کے پاس بھی حسن اخلاق ہے تو میرے جلے ہوئے جسم پر بھی پریم کرے گا، پریم سے دیکھے گا، پریم کرے گا، نفرت نہیں کرے گا۔ جو فقط جسم سے پیار کرتا ہے وہ جسم داغدار ہونے پر بیزار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے سیانے لوگ کہتے ہیں کہ خالی جسم ہی کمال نہیں ہوتا، یہ آدمی کے اندر انسانیت پیدا ہو جائے تو یہ انسان بھی بن سکتا ہے۔ حسن اخلاق ہوگا تو آپ کو کسی مشکلات میں، کسی پریشانی میں، کسی بیماری میں جس کی طرف آپ نے حسن اخلاق بھیجا ہوگا وہ اس وقت آپ کا زیادہ ہمدرد ہوگا۔ جو فقط جسم ہی دکھاتے، جسم کو ہی چاہتے ہیں، وہ جسم کو اس حالت میں دیکھ کر بیزار ہو جاتے ہیں۔ پھر انسان کو بہت پچھتاوا ہوتا ہے جب وہ گر جاتا ہے۔ تو گرنا ہر ایک نہیں ہوتا، عمر کا ایک جگہ ٹھہراؤ نہیں ہوتا، بڑھاپا بھی ہے، بیماریاں بھی ہیں۔ تو اس وقت بہت تکلیف ہوتی ہے جب ہم پر کوئی مشکل پڑتی ہے تو کوئی ہمارا ساتھی نہیں ہوتا۔ اس وقت انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میں کیا کرتا ہوں، کیا کرتا رہا ہوں۔ اس لیے دوستو، سیانے تو حسن اخلاق سے اس قدر آگے نکلتے ہیں
تو اس کو تو سہاروں کی بھی ضرورت نہیں رہتی، وہ خود اتنے پختہ عزم ہو جاتے ہیں۔ اصل بات ہے اس جگہ پہ اس وقت پر پریشانی میں اطمینان کا مل جانا۔ وہاں آپ کا وہی دوست کام آئے گا جو آپ کے حسن اخلاق سے متاثر ہے، یا آپ کا رب کام آئے گا جس کے آپ بندے ہو۔ جس میں حسن اخلاق آ گیا وہ بھی رب کا بندہ ہوتا ہے، اور دوسرا انسان کے پاس رب ہے جو انسان کو اطمینان بخشتا ہے۔ تو اسی لیے دوستو سیانے لوگ کہتے ہیں یہ فقط جسم ہی نہیں ہے، اس کے اندر بہت کچھ ہے۔ آپ نے کون سی چیز جگا لینی ہے یہ آپ کی اپنی پسند ہے۔ کوشش کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ انسان کی نہ طبیعت ایک جیسی رہتی ہے نہ جسمانی صحت ایک جیسی رہتی ہے۔ اسی لیے یہ جستجو کاوش کرنا انسان کا حق چلا رہا ہے کہ جس شے کو چاہتا ہے اسے قریب پانے چاہتا ہے۔ اگر کوئی ہمدرد دوست ہے تو اس کو بھی اپنے قریب پانا چاہتا ہے۔ اگر کوئی ہمدرد جیون ساتھی ہے تو مشکل میں اس کو بھی قریب پانا چاہتا ہے۔ اگر کوئی اپنے رب کو چاہتا ہے تو وہ بھی اس حد سے آگے بڑھنا چاہتا ہے کہ میں کسی بھی طریقے سے رب کو دیکھ لوں، چالوں، اس کے قریب سے قریب تر ہونا چاہتا ہے، مقربین میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ تو دوستو یہ جو انسان ہے اس کے اندر جس کی چاہت پیدا ہو جائے گی جو اس کو پانے کی کوشش کرتا ہے، کسی نہ کسی رنگ میں اس کا قرب نصیب نہ ہوگا، اس کو اعتبار بھی نہیں آتا۔ یہ اپنے اعتبار کے اطمینان کے لیے اس کو پانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ فطرت ہے انسان کی کہ جس کو چاہے گا اس کو قریب سے قریب تر پانے کی کوشش کرے گا۔ کتنا قریب پا لیتا ہے، کتنے فاصلے تک پاتا ہے، یہ انسان کی کاوش سدا بہار ہے جو چلتی رہتی ہے۔ چاہے تو اسے اپنی شارگ میں سمجھ لے، چاہے اپنے دل میں سما لے۔ یہ چاہت اس کی بڑھتی ہی رہتی ہے۔ تو دوستو یہ انسان ہے، کمزور ہے، اس بات کا تو تقریباً سب کو ہی پتا ہے کہ یہ جو جسم ہے میرا یہ سدا ایک جیسا نہیں رہے گا۔ کبھی یہ نہ تھا تو ہوا، بچپن سے جوانی آئی، جوانی بھی نہ ٹھہری، بڑھاپا آ گیا، بڑھاپے کے بعد یہ پھر نہ رہے گا۔ تو یہ فقط جسم ہی نہیں ہے، جو انسان کے اندر ہے، جو میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے میں چلتا پھرتا ہوں، یہ مجھ سے پہلے بھی تھی، میرے جسم کے بعد بھی یہ رہے گی۔ اصل وہ ہے انسان جس کی وجہ سے چلتا پھرتا ہے، اصل انسان کا وہ ہے۔ یہ جسم تو ایک ڈھانچہ ہے، اس کو کچھ چلانے والا اور ہے۔ جیسے میرے کان ہیں، سننے کا آلہ ہے، آنکھیں ہیں، دیکھنے کا آلہ ہے، دیکھتا سنتا بولتا کوئی اور ہے۔ جیسے مرنے کے بعد انسان کچھ نہیں بول سکتا۔ تو اس لیے دوستو
یہ انسان ہے، کمزور ہے، آگے بڑھتا رہتا ہے، اور کوشش کریں بڑھتے رہیں۔